بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وقال ایضا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال فی موضع آخر انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد فی اول واوسط وآخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا رحمت کے ساتھ ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج ہم ایک ایسے عنوان پر بات کریں گے جس عنوان کو ماہ ربیع الاول کے اندر زیادہ چھیڑا جاتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، دو الفاظ کثرت سے سننے کو ملتے ہیں، ایک میلاد اور دوسرا سیرت۔ اسی لیے ماہ ربیع الاول سے لے کر شعبان کے مہینے تک جگہ جگہ پر ان دو عنوانات پر جلسے کیے جاتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں اور خاص کر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو امت مسلمہ کا ایک گروہ اٹھتا ہے، جشن عید میلاد النبی کے عنوان پر ایک دن دھوم دھڑاکا، شور و غل، ڈی جے اور ناچ گانا خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، شربتیں بانٹی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چراغاں اور لائٹنگ کیا جاتا ہے، پانی کے فوارے اڑائے جاتے ہیں، انڈے پھوڑے جاتے ہیں، ریز لگایا جاتا ہے،
اور یہ سارے خرافات نبی کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ کہیں سے ناگن کا میوزک ہوتا ہے تو کچھ شرابی شراب پی کر روڈ کے اندر نبی کے عشق و محبت کے سروں پر پٹے باندھ کر ناچ گانا کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کہیں سے دی سوڈ آف ٹیپو سلطان کی میوزک کی سنائی دیتی ہے اور اس پر ناچ گانا کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان چیزوں کا ان احمقوں نے ہمارے نبی کی ولادت سے کیسے تعلق جوڑ لیا۔ اور دوسرا گروہ ربیع الاول سے لے کر شعبان کے اختتام تک جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر سالوں سے جلسے کرتے آ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو ان جلسے کو آرگنائز کرتے ہیں، منتظمین، جو میلاد کمیٹیاں یا سیرت کی کمیٹیاں جو بنائی ہوئی ہیں، زمانے سے سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں۔ ہر نئے سال کسی عالی شان، باوقار، نامور، معروف اور مشہور عظیم مقرر اور علماء دین کو بلا کر نبی کی سیرت کے عنوان پر تقریر کر دی جاتی ہے، اور یہ منتظمین اس آئے ہوئے مجمع کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیرت کا ہمارا اجلاس کامیاب ہو گیا۔ لیکن زمانے سے اس طرح کے جلسے کرنے والے افرادوں کے چہرے کو آپ دیکھیں گے، خدا کی قسم نبی کی سنتوں کا چہرہ ان کا نظر نہیں آتا ہے۔ ان کا لباس نبی کے لباس سے میل نہیں کھاتا ہے۔ ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا نبی کی سیرت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ امت کے اندر جیسے ہی ربیع الاول آیا، کچھ لوگ جشن عید میلاد کے نام پر جلسے جلوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جلسے سیرت النبی کے عنوان پر جلسے جلوس کرتے ہیں۔ تو آج کے اس جمعہ میں ہم یہی بات سمجھیں گے، مل فرق بین المیلاد والسیر، میلاد اور سیرت کے درمیان فرق کیا ہے۔ جب اس فرق کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ دونوں جلسوں کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد سے کیا حاصل کرنا ہے، اور امت کیا حاصل کر رہی ہے۔ میلاد کے معنی ہے برتھ ڈے۔ میلاد کے معنی برتھ ڈے، ہندی میں جنم دن، اردو میں پیدائش کا دن کہا جاتا ہے۔ اور سیرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتہاس، ہسٹری، کلچر، تہذیب، تمدن، ان ساری چیزوں کو سیرت کہا جاتا ہے۔ میلاد اور سیرت ان دونوں کا تعلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ دونوں الفاظ کثرت سے سننے کو ملتے ہیں ربیع الاول میں۔ ربیع کے معنی ہیں بہار کے۔ یقیناً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ کی میلاد، آپ کے دنیا میں آمد ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے بہار کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ تو ربیع کا، بہار کا تعلق صرف 12 تاریخ سے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد اور آمد، اس کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر
قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے آپ کی آمد بہار ہے، اور یہ صرف 12 ربیع الاول کے ایک دن کے لیے بہار نہیں، بلکہ سال کے 365 دن بھی آپ کی آمد بہار ہے، سال کے 12 مہینے بھی آپ کی آمد بہار ہے، ہفتے کے 7 دن بھی آپ کی آمد بہار ہے، اور دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ بھی آپ علیہ السلام کی آمد یہ بہار ہی کا ذریعہ ہے۔ تو میلاد کے معنی ہیں جنم دن کے، پیدائش کے۔ برتھ ڈے کو عربی میں میلاد کہا جاتا ہے، اور میلاد، ولادت، پیدائش یہ زندگی میں ایک مرتبہ پیش آنے والا واقعہ ہے، اور اس زندگی میں ایک مرتبہ پیش آنے والے واقعے کو خوشی کا موقع بنا دیا جاتا ہے۔ میں انکار نہیں اس بات سے کہ آپ علیہ السلام کی آمد یقیناً خوشی کا ذریعہ ہے۔ آپ نہ آتے تو ہمیں یہ پاکیزہ دین نہ ملتا، آپ نہ آتے تو قرآن مجید جیسی مقدس کتاب ہمیں نہ ملتی، آپ نہ آتے تو ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ نہ بنایا جاتا، آپ نہ آتے تو زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو عزت و عصمت کی زندگی نہ ملتی، آپ نہ آتے عورت کو قدموں کے نیچے جنت کا جو مقام ملا ہے یا عورت کو کبھی صنف نازک کو نہ ملتا، آپ نہ آتے آج تک بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا، آپ نہ آتے تو انسانیت پورے انسانوں کے اندر بھی ٹٹول کر دیکھتے تو نہ ملتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تہذیب دی، ایک ایسا تمدن دیا، ایک ایسا کلچر دیا۔ غرض یہ ہے کہ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام آئے، تو یقیناً آپ کا آنا یہ خوشی کا موقع کہلاتا ہے۔ سیرت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نام سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، برتھ ڈے، پیدائش کا نام میلاد۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا نام سیرت ہے، اور میلاد خوشی منائی جاتی ہے اور سیرت اس کو اپنایا جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوشی منائی جاتی ہے، سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، اس کو انسان اپنانا پڑتا ہے۔ خوشی منا کر چند منٹوں میں خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے نبی کی ساری زندگی سیرت کہلاتی ہے، امت محمدیہ پر لازمی اور ضروری ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اپنی ساری زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرے، اسی کا نام سیرت کہلایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی آپ کو خوشی مل جائے، لیکن وہ خوشی صرف ایک مرتبہ منائی جاتی ہے۔ یہ کہ ہی خوشی کو بار بار منایا نہیں جاتا۔ ایک آپ نے بنگلہ خرید لیا، ہر سال اس بنگلے کی خوشی منائی نہیں جاتی، سال کے 365 دن اس کی خوشی منائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن سال کے 365 دن آپ اپنے بچے کی آمد کی خوشی منایا نہیں کرتے۔ ایسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کو پکڑنے والے ایک مرتبہ سال میں خوشی منا کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کی سیرت کو جانتے ہیں، اتہاس کو جانتے ہیں، ہسٹری کو جانتے ہیں، آپ کے اخلاق کو جانتے ہیں، آپ کے کردار کو جانتے ہیں، آپ کی تہذیب اور تمدن اور کلچر کو جانتے ہیں، یہ امتی آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش ہی نہیں بلکہ جدوجہد اور مسلسل سعی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بات کھل کر سامنے آئی،
سیرت اپنائی جاتی ہے، ولادت منائی جاتی ہے۔ اب ولادت منانے والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے مزے آتے ہیں، اس لیے کہ میلاد کے نام پر انہیں تحفے ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا جاتا ہے، اس لیے میلاد کے منانے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن سیرت کو اپنانے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ جلدی یہ بنی نوع انسان آپ علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اور میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پر جو حالات درپیش آئے ان اخلاق کو اختیار کرنے والے امت پر بھی وہ حالات درپیش آئیں گے۔ آپ کی سیرت پر غور کریں، آپ علیہ السلام کوئی گالیاں دیتے ہوئے افراد ہمیں ملیں گے۔ خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی کہ جس دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن ابو لہب کی جس باندی نے آ کر فرمایا تھا، اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے، تو اس خوشی میں آ کر ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن اسی ابو لہب نے جس نے خوشی منائی، اپنی باندی کو آزاد کر دیا، اس نے ہمارے نبی کی سیرت کو اختیار نہیں کیا۔ کیوں؟ سیرت کے اختیار کرنے میں گالیاں ملتی ہیں، سیرت کے اختیار کرنے میں ہجرت کے مسائل درپیش آتے ہیں، سیرت کے اختیار کرنے میں پتھر بھی مارے جائیں گے، سیرت کے اختیار کرنے میں فاقی کی زندگی بھی آئے گی، سیرت کے اختیار کرنے میں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، سیرت کے اختیار کرنے میں دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر تمہیں صبر کرنا ملتا ہے، سیرت کے اختیار کرنے میں میرے نبی کے رات کی شب بیداریاں نظر آتی ہے، تہجد نظر آتا ہے، امت کی فکر میں دل سے تڑپ تڑپ کر رونا میرے نبی کی سیرت میں ملتا ہے، میرے نبی کی سیرت میں امت کی فکر ملتی ہے، میرے نبی کی سیرت میں امت کے وہ افراد جو دین سے دور ہو چکے ہیں ان کے گھر گھر تک پہنچ کر اللہ کی توحید کو بیان کرنا، رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے احسانات کو بیان کرنا، دین کے لیے تن من دھن کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں گے صحابہ کا گشت ملتا ہے، نبی کی سیرت میں دیکھیں گے آپ پر طائف کی وادیوں میں جو پتھر مارے گئے اس پتھروں کے لگنے کے نتیجے میں آپ کی جبین رحمت سے جو خون نکلا ان خون کے تکالیف کو، زخموں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا صبر ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ میرے نبی کی سیرت میں دیکھیں گے شب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کا بیکاٹ ملے گا، اپنے بچوں کی قربانیاں ملیں گی، اپنی 2 بچیوں کی بیک وقت میں طلاق کا واقعہ آپ کو ملے گا، نبی کے گھر کی بچیوں کے فاقے کی زندگی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، مال کا لٹانا ملے گا اور مال کو نبی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا ہمیں طریقہ ملتا ہے، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اگر دیکھیں گے جان کی قربانی ملے گی، مال کی قربانی ملے گی، وطن کی قربانی ملے گی، ایثار ملے گا، ہمدردی ملے گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کر سیرت کہلاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ آدمی، وہ امت کا فرد ہی اختیار کرتا ہے جو میرے نبی کا پکا سچا عاشق ہوتا ہے۔ جو پکا سچا عاشق نہیں، جس کی عقل کم، وہ سال میں 1 دن اٹھتا ہے، ولادت کے نام پر، میلاد کے نام پر، جشن کے نام پر وہ خوشیاں منا کر، جھنڈیاں لگا کر، چراغاں کر کر، ڈھول تاشے بجا کر، ڈی جے لگا کر، ناگل پہ ناچ کر، ٹیپو سلطان کی میوزک پر ڈانس دکھا کر یہ سوچتا ہے کہ لو جی میں نے اپنے نبی کا حق ادا کر دیا، تو نے ولادت کی تو خوشی منا لی۔ اے بندے مومن، میرے نبی امت کو خوشی صرف عطا کرنے کے لیے نہیں
نبی آئے تھے، میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کی سیرت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے من و ان، ماں کی گود سے قبر کی گود تک کی 63 سالہ زندگی کو حفاظت اور محفوظ بنا کر ساری انسانیت کو عطا کر دی، تاکہ یہ اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں، نبی کا امتی کہتے ہیں، یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہر کوئی تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا دعویٰ تو دم تو بھرتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق، پکا سچا نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو بولو بھائی۔ عاشق صرف میلاد کی خوشی منا کر خاموش نہیں بیٹھ جاتا، عاشق اللہ کے نبی کے آمد کی خوشی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ہر جمعہ نبی کی سیرت ہے، ہمارا ہر جلسہ نبی کی سیرت ہے، ہمارا ہر پروگرام نبی کی سیرت ہے۔ جتنی پروگرامز ہوتے ہیں اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تاکہ یہ امت کے افراد کو معلوم ہو جس نبی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر ہدایت دے کر بھیجا، دین دے کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ پیارا سونا نبی کیسا تھا، اس کی مدح سرائی سنیں، ان کے نعتوں کو جب سنا جاتا ہے، ایک ایک نعت کے ایک ایک شعر کے اندر میرے نبی کے ایک ایک واقعے کو یہ شعرا ایسے بیان کرتے ہیں، امت کے افراد جب سنتے ہیں اش اش کر جاتے ہیں، سبحان اللہ کے نعرے بازیاں کی جاتی ہیں، اس شعر پر داد دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عاشق کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نبی کے اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر رول ماڈل بنا کر اختیار کر لوں۔ اگر صرف یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں بڑی خوشیاں مناتا ہوں، لیکن نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں لاتا، نبی کا اسوہ نہیں لاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل اگر نہیں بناتا تو یاد رکھنا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سیرت کے معنی کیا ہے؟ سیرت کے معنی یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ کپڑا کیسے پہنتے تھے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بڑوں کی کیسی تعظیم اور توقیر کرتے تھے، بال بچوں سے، گھر والے بیوی بچوں سے آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا بیہیویئر کیا تھا، آپ کا انداز تکلم کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے اندر آپ خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر کس طرح کا رول ماڈل بنے، آپ غم میں جب جاتے آپ علیہ السلام کی غمزدگی کی حالت میں آپ علیہ السلام کا کیا عمل تھا، آپ تجارت کیسے کرتے تھے، آپ ملازمت کیسے کرتے تھے، آپ بکریاں کیسے چلاتے تھے، آپ امی خدیجہ کے مال کو لے کر ملک شام جو گئے تھے کس طرح سے آپ نے تجارت کی، آپ کی تجارت میں کتنی صداقت تھی، کتنی امانت تھی، کتنی سچائی تھی، کتنی دیانتداری تھی۔ آپ علیہ السلام کی 60 پر 3 سالہ ساری زندگی کا نام سیرت ہے۔ فقط سیرت کا مطلب آپ کی پیدائش نہیں ہے۔ جتنے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں ہر مقرر آتا ہے 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ، خواجہ عبد المطلب کے گھر کے حالات، حضرت عبداللہ کا رخصت ہو جانا، حضرت آمینہ کا پالنے اور گودی میں رہنے کے حالت میں جو معجزوں کا انکشاف ہوا، دائی حلیمہ آپ کی رضاعت کے لیے جو لے کر نکلی، اونٹنی کی چال کیسی تھی، اونٹنی کی ڈھال کیسی تھی، یہ قصے کہانیاں سنا کر سیرت کو ختم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا سیرت صرف ولادت کا نام نہیں ہے، ولادت یہ میلاد کہلاتا ہے، سیرت آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کا نام ہے۔
جو آدمی عاشق ہوگا وہ اپنے معشوق کی ہر ادا کا عاشق ہوتا ہے. عاشق معلوم؟ بولو جی بابا. عاشق مانے لور، پیار کرنے والا، عشق کرنے والا. معشوق کے مانے جس کو پیار کیا جاتا ہے. ہنسو مت، آپ مجھے معلوم ہے آپ کے ذہنوں میں آپ کی معشوقہ کون ہے. یہاں پر جو بیان کیا جاتا ہے ہم سارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لورز ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معشوق ہے. جو آدمی کسی اور کا عاشق بن جاتا ہے وہ معشوق کے صرف فیس کا عاشق نہیں ہوتا، صرف رنگ کا معشوق نہیں ہوتا، عاشق نہیں ہوتا، صرف لباس کا عاشق نہیں ہوتا، وہ من و ان، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال کے انی تک کا عاشق ہوتا ہے. مثال دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہاں یہ طبقہ، میجورٹی جو جنریشن میں پائی جاتی ہے وہ نوجوانوں کی، اس لیے کہ آج کے دور کے اندر بوڑھا بھی اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کو تیار نہیں. بال کالے آ جائیں ڈائی لگا لگا کر اپنے آپ کو جوانوں کے ساتھ دکھائے گا. کسی کو انکل کہہ دو پتا چلے، انکل تیرا باوا رہیں گا، میں بڈھا دکھ رہے تجھے. خیر ان لوگوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے کہوں گا نوجوانوں کا مزاج بڑا کھیل تماشے کا ہوتا ہے. اور آج کے دور میں بالخصوص ہمارے ملک بھارت کے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے ایک لمبا چوڑا بڑا طبقہ نوجوانوں کا کرکٹ کا بڑا دل دادا ہوتا ہے. اور اس کا رزلٹ رمضان میں دیکھنے کو ملا. جس دن آئی پی ایل کی آر سی بی اور چنئی کی میچ رہی اس دن تراویح کے اندر نوجوانوں کا طبقہ کم، اور کچھ پاگل نوجوان ایسے بھی ملے کہ ادھر تراویح کی نماز میں حافظ صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے اور یہ ہر 2 رکعت کے درمیان آئی پی ایل کا اسکور چیک کر رہے، سلام پھیرتے ایسے جیسے سبحان الملک القدوس پڑھتے ہوں بعض لوگ اہتمام سے، ایسے فوراً موبائل اٹھا کر اسکور دیکھیں گے. اللہ کرے کہ ہمارے سلیکشن کا انتخاب اللہ صحیح فرما دے. اللہ ہمیں ان کرکٹ کے دل داداؤں سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادا بن کر عاشق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آج کا نوجوان کرکٹ کا بڑا شوقین ہے، بلکہ علماء بھی ہے، بطور کثرت ایکسرسائز کے کرکٹ کھیلنا جائز ہے، لیکن نمازوں کے اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے مدارس میں بھی کھلائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ فجر پڑھ کر گئے تو مغرب کے بعد آ رہے ہیں، کوئی ظہر اثر کا خیال نہیں، تو کوئی بھی گیم ہو وہ ناجائز ہو جاتا ہے. یہ کرکٹ ہی نہیں ہے. غرض یہ ہے یہ کرکٹ میں 2 پلیئر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بالر، ایک ہوتا ہے کسے بھی معلومیچ نہیں پامپو، ایک ہوتا ہے بیٹسمین. تھوڑا آپ بھی بولیں، کامنٹری بھی ایک بندہ نہیں کرتا ہے، تھک جاتا ہے، دوسرا سپورٹر بھی ہوتا ہے. تو جو نوجوان بالنگ کا چہیتا ہوتا ہے، جس کی بالنگ پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالر، ایک ہوتا ہے بیٹسمین، ایک ہوتا ہے آل راؤنڈر. وہ تو سب میں چل جاتا ہے آل راؤنڈر، لیکن جو آدمی بالر ہوتا ہے یا آل راؤنڈر بھی اگر بالنگ بھی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ذہن کے اندر اپنا کوئی آئیڈیل رکھتا ہے. بالنگ کروں گا میں ظہیر خان کی طرح، میری بالنگ ہوگی میگرات کی طرح، بریٹلی کی طرح. اسپنر ہوگا وہ اسپنر کا دل دادا ہوگا، وہ گوگلی کیسے مارتا ہے،
وہ اپنے جب بالنگ کے لیے دوڑتا ہے اپنے اسٹمپس کو، اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو کیسے چلاتا ہے، بالنگ کے وقت وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بال کو کیسے پکڑتا ہے، 2 انگلیوں کا دائرہ بنا کر پکڑتا ہے یا 3 انگلیوں سے سہارا لے کر بال کو اسپن کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بال پھینکنے کے بعد وہ اپنی باڈی لینگویج کو کیسے سیدھے کرتا ہے تاکہ جب سامنے والا ڈیفنس کرے تو میں اس کی کیچ کو کیسے لے لوں، یہ ساری چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ وہ صرف کسی بالر کا عاشق ہو، اس کے وکٹ لینے کا صرف پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اگر وکٹ بھی زیادہ لے رہا ہے اس پر تو اس کے بلے بلے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کس نمبر کی کیا بولتے ہیں یونیفارم جرسی پہنتا ہے، ہم جائیں گے دکان میں اسی نمبر کی جرسی پہنیں گے۔ بچوں کو دیکھتے ہیں گلی میں، کسی کی پیٹھ پر وراٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کی پیٹھ پر MS دھونی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بتاتے ہیں یہ جرسیاں کہ یہ بندہ یہ فلاں بالر کا عاشق ہے، یہ فلاں بیٹسمین کا عاشق ہے۔ آپ جب کسی بالر کے عاشق ہوتے ہیں تو فقط اس کے وکٹ لینے کے عاشق نہیں ہوتے، اس کے چلنے کے انداز کے بھی عاشق، بال پکڑنے کے بھی عاشق، بال کیسے پھینکتا ہے اس کے عاشق، وہ لیفٹ سائیڈ سے پھینکتا ہے یا رائٹ سائیڈ سے پھینکتا ہے، یہ ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد ایک عاشق اپنے معشوق کے ہر ادا کو کاپی پیسٹ کر کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹسمین کا دل دادا ہوگا تو کریز پر ایسے ہی آئے گا جیسے وہ جس بلے باز کو یا بیٹسمین کو لائک کرتا ہے، وہ آ کر کیسے اسٹینس لیتا ہے ویسے ہی اسٹینس لے گا اور اپنے پیروں کو ایسے رکھے گا، بلے کو درمیان میں رکھتا ہے تو درمیان میں رکھے گا، دونوں پیر کے بعد اگر وہ اپنے بلے کو رکھتا ہے یہ بھی ویسے ہی اپنے بلے کو رکھے گا۔ وہ کیسے اسکوائر کٹ مارتا ہے، وہ کیسے ہک مارتا ہے، وہ کیسے ہیلی کاپٹر کی شاٹ مارتا ہے، وہ کور ڈرائیو کیسے کرتا ہے، وہ اسٹینڈز کیسے کرتا ہے، وہ کیسے رننگ کرتا ہے بٹوین دا وکٹ، یہ ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کے ساتھ یہ عاشق اپنے معشوق بیٹسمین کے ہر ادا کو کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے یہ بالر فلاں کا عاشق ہے، یہ بیٹسمین فلاں کا عاشق ہے، یہ فیلڈنگ کرنے والا یہ کیچ اس کس انداز میں پکڑتا ہے، یہ فیلڈنگ کیسے کرتا ہے تاکہ اس کے اندازے سے معلوم ہو جائے یہ جان ڈی آٹس کا دل دادا ہے۔ یہ ساری حرکتیں انسان اختیار کرتا ہے، فقط عاشق بالر کے وکٹ لینے کے یا بیٹسمین کے بلے سے نکلنے والے رنوں کا عاشق نہیں ہوتا، اس کی ہر ادا کا عاشق ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا وہ فقط 12 ربیع الاول کا عاشق نہیں ہوگا، میرے نبی کے چلنے کا بھی عاشق ہوگا، اٹھنے کا بھی عاشق ہوگا، بیٹھنے کا بھی عاشق ہوگا، بولنے کا بھی عاشق ہوگا، لباس بھی عاشق ہوگا، چہرہ بھی نبی کا عاشق ہوگا، نبی کے اخلاق کا بھی عاشق ہوگا، نبی کے بڑوں کے ساتھ تعلقات کا بھی عاشق ہوگا، چھوٹوں پر محبت اور رحم کے طریقے کا بھی عاشق ہوگا، عورتوں اور بیویوں کو جو عزت اور ماں کا جو مقام دینا ہے اس کا بھی وہ عاشق ہوگا۔ نبی کے ہر ادا کا عاشق ہوتا ہے، وہی عاشق رسول ہوتا ہے، اور وہی انسان نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارتا ہے، اور میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کو آئیڈیل بنانے والا نبی کا عاشق وہ کوشش کرتا ہے میں چلوں تو نبی کی طرح چلوں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چلا کرتے تھے، میرا اٹھنا نبی کے اٹھنے کی طرح ہو، میرا بول، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، میرا بیہیویئر، میرے اخلاق، میرا کردار، میرا لباس، میرا طور طریقہ، میرا پڑوسیوں کے حسن سلوک اور میرے ماں باپ کی عظمت، اپنے بچوں کی ذمہ داری، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کروں، یہ میرے نبی کی سیرت کو تلاش کر کر اپنی زندگی میں اختیار کرے گا۔ اسی لیے یہ سیرت کے پروگرام کیے جاتے ہیں، یہ سیرت پر عنوان پر تقریریں کی جاتی ہے تاکہ نبی کا جو عاشق ہے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ یہ فرق ہے میلاد اور سیرت کے درمیان، بات سمجھ میں آ گئی؟ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ جب میلاد منائی جاتی ہے یا منایا جاتا ہے
تو خوشی منانے میں تو مزے ہی مزے ہیں. ہر ایرا غیرہ نتو نیرا، شرابی بھی خوشی مناتا ہے، جواڑی بھی خوشی مناتا ہے، سود خور جو ایک سود کا سکہ کھا کر اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اپنے نام اعمال میں لکھاتا ہے، وہ بھی خوشی مناتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خوشی منانے میں بڑا مزہ آتا ہے. کپڑے پہننے کا موقع مل گیا، مٹھائیاں کھانے اور کھلانے کا موقع مل گیا، ہدیہ تحفے تحائف دینے اور لینے کا موقع مل گیا. اگر کچھ نہ ہوا تو گھر پر چراغاں تو ہو گئی، لائٹنگ تو کر دی گئی، جھنڈیاں تو لگا دی گئی، ڈی جے بجا کر، اور ہم نے ننگا ناچ تو کر لیا، پانی بہایا گیا، اڑایا گیا. محرم اور غیر محرم کی تمیز کے بغیر عورتوں پر ریز اڑایا جاتا ہے، ٹھٹا اور مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر سیرت کی بات کریں، سیرت اپنانے کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے. جو آدمی سیرت کو اختیار کرتا ہے اسے اس سردی کے موسم میں لحاف اور گرم بسترے کو چھوڑ کر اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے. بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل اپنے نہ چاہنے والے کچھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں. لوگ تمہیں تانا دیں گے، یہ تو 1400 سال پہلے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، کیا رے اب بھی جوان نہ کئی پورے داڑھی رکھ لیا، یہ جملہ بھی کہا جائے گا. لیکن سیرت اپنانی پڑے گی. اختیار جب کرنے پر آتے ہیں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، الزام بھی سننے پڑتے ہیں، بہتان بھی تم پر لگائے جائیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں تکالیف اور انسان کے دل کو برداشت نہ کرنے والی ہوتی ہیں. اس لیے انسان سیرت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. میلاد منانے میں مزے آتے ہیں، اور آج کا مسلمان غیر مسلموں کی طرح اسلام میں بھی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنے لگا ہے. میری بات کڑوی ہوگی لیکن 100% صحیح ہے. جس بیان میں انٹرٹینمنٹ نہیں وہاں پر مجمع بھی نظر نہیں آتا. جس عبادت میں انٹرٹینمنٹ نہیں وہاں پر عبادت کرنے والے افراد کم. ایمانداری سے بتائیں، ہم میں سے کون تہجد گزار ہے؟ کون ہے تہجد گزار؟ وہی یکا دکا ہوگا اللہ کا نیک، جس کو دل میں اللہ کا ڈر، خوف و خشیت ہو. ساری انسانیت بستروں پر سو رہی ہوگی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، نبی کی محبت ہوگی. نبی جس طرح امت کی فلاح و بہبودی کے لیے راتوں میں جاگ کر تڑپ کر رویا کرتے تھے، کوئی شاید مرد مجاہد ہوگا جو اللہ کا بندہ ہوگا جو تہجد کی پابندی کرتا. تو غرض خلاصے کلام یہ ہے، میلاد کے خوشی منانے میں بڑے مزے آتے ہیں، سیرت کے اپنانے میں بادل ناخواستہ بہت سارے امور درپیش آتے ہیں. دل نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں. اس لیے یہ انسان اپنے آپ کو عاشق تو بڑی آسانی سے کہلا لیتا ہے، یہ طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں میلاد منانے والا ہوں، خوشی منانے والا ہوں. حقیقی عاشق وہ ہے جو صرف 12 کی خوشی نہیں مناتا، میرے نبی کی 60 پر 3 سالہ زندگی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے. سنت کے ایک معنی راستے اور طریقے کے بھی ہیں، اسی کو انگلش کے اندر اسٹائل کہا جاتا ہے. جو طریقہ، جو راستہ، جو اسٹائل پروفیٹ محمد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس طریقے، اس راستے، اس لائف اسٹائل سے جو آدمی محبت کرے گا، میرے نبی نے فرمایا فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو میرے سنت سے محبت نہیں کرتا، میری سنت کو عملی جامہ نہیں پہناتا، جو میرے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، جو میرے لائف اسٹائل کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا انڈائریکٹلی وہ میرا عاشق نہیں ہے. آگے خوشخبری دی،
وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بہرحال اب ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے، نبی کی سیرت ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، شادی کے حالات، خوشی کے حالات، غم کے حالات، جن حالات میں بھی نبی نے جو طریقہ، جو اسٹائل اختیار کیا، وہ سیرت کہلاتا ہے۔ دشمنوں نے اونٹ کی اوجھڑی ڈالی، تانے دیے، پیاری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا، زنا کے الزام لگائے گئے، میرے نبی کے چہرے پر دشمنوں نے کھکار کر تھوکا، مٹی ڈالی، میرے نبی نے برداشت کیا۔ یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے، جو آدمی نبی کا عاشق ہوگا وہ نبی کی سیرت کو جانے گا اور وہ اپنی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرے گا۔ نبی کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے ہمیں برداشت کیسے کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کیسے کرنا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلے کے ساتھ نکلے، سفر سے لوٹ کر مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے۔ اس قافلے کے اندر ایک اور صحابی کسی جلد بازی میں دوڑتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرے، وہ صحابی جوتوں سمیت چپل پہن کر دوڑ رہے تھے، وہ صحابی کا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پڑا اور وہ تیزی سے رفتار سے جب نکلے، میرے نبی کو ان کے جوتے پہنے ہوئے پیر کے چمڑے پر رکھ کر ایسے گھسنے کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوئی، اور میرے نبی کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی، وہ جب تل ملا اٹھے تو وہ چھڑی وہ صحابی کو لگ گئی۔ نبی کی چیخ کی آواز اس صحابی نے بھی سنی۔ مدینہ طیبہ پہنچ گئے شام میں، ساری رات صحابی کو نیند نہیں آئی کہ میرے جوتے والے پیر سے نبی کے پیر کو تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے میرا نبی تل ملا اٹھا اور ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی میرے بدن پر لگ گئی، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ساری رات رو کر گزاری، سارا دن رو کر گزارا، پھر دوسری رات بھی رو کر گزاری۔ دوسرے دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کسی صحابی سے کہ جاؤ، کل جب ہمارا قافلہ لوٹ رہا تھا کسی صحابی کا پیر میرے پیر پر پڑ گیا تھا اور مجھے تکلیف ہوئی تھی، اور اس تکلیف کی حالت میں جب میں نے اپنے بدن کو جھڑکا، میرے ہاتھ کی جو چھڑی تھی وہ صحابی کے بدن پر لگ گئی، معلوم کرو کہ وہ کون تھے، اور انہیں لے کر میرے دربار میں آ گیا۔ اب صحابی نکلے اعلان کرتے ہوئے کہ بھائی، کل جس صحابی کا پیر نبی کے پیر پر پڑ گیا تھا، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو اپنے پاس طلب کیا ہے، وہ جلدی سے آئے۔ غیر معروف صحابی تھے، زیادہ نامدار نہیں تھے، روایتوں میں ان کا نام بھی بیان نہیں کیا گیا، حالت بیان فرماتے ہیں جیسے یہ اعلان سنا وہ صحابی کا غم اور زیادہ ہو گیا کہ کیسے میں نبی کا سامنا کروں گا، کیا جواب دوں گا، میری ذات سے نبی کو تکلیف پہنچی ہے۔ اور یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا نبی کے سامنے۔ میں نے ایسے نبی کو تکلیف دی، کیسے سامنا کروں گا آپ کا؟ اور دوسری بات، ان کے دل میں بات سمجھ میں آ گئی، کل میں نے نبی کو تکلیف دی تھی، آج شاید اس تکلیف کے بدلے مجھے سزا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ڈرتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ صحابی حاضر ہوتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، میرے نبی کے اخلاق دیکھے،
میرے نبی کی سیرت دیکھیں اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی کو ٹٹول کر بھی دیکھیں. میرا اور آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ کیا کردار ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو قریب بلا کر فرمایا، اے بندے خدا تو مجھے معاف فرما. صحابی نے معافی نہیں مانگی، اللہ کے نبی معافی مانگ رہے ہیں. تو مجھے معاف فرما، اس لیے کہ جب تیرا پیر میرے پیر پر پڑا میں تلملا اٹھا اور میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی یہ تیرے بدن پر لگ گئی. شاید میری لکڑی تیرے بدن پر لگنے کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے میں اس تکلیف دینے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو صحابی نے آپ علیہ السلام کو گلے لگا کر اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا. اللہ کے نبی میں جلد بازی میں تو آپ کو کھلل کر چلا گیا، آپ کی چھڑی لگی، مجھے احساس بھی نہیں ہوا، لیکن سارے 2 راتیں اور 1 دن میں نے رو رو کر گزارا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، کیا آپ تلملا اٹھے؟ اس لیے میں آپ سے معافی کا زیادہ حقدار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دے. اس واقعے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے پاس اس وقت کتنی طاقت تھی، کتنا پاور تھا، کیا پوزیشن تھی، کیا عہدہ تھا، کیا منصب تھا. آج جو طاقت، پاور، پوزیشن، عہدہ اور منصب کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنے دشمنوں پر یرغمال بولتے ہیں، ایسے طاقتور، متکبر، فرعونیت کی ذہنیت رکھنے والے افراد غور کریں. میرے نبی کے پاس اس وقت ایسی طاقت تھی، میرے نبی اشارہ کرتے، صحابہ اس صحابی کی بوٹی بوٹی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اس کے باوجود میرے نبی نے اپنی امت کے افراد کو تربیت سکھائی، طریقہ دیا، سلیقہ دیا، اخلاق بتایا کہ اس سے جو تکلیف جو نبی کو پہنچے، میرا نبی تو وہ بھول گیا، لیکن نبی کے ہاتھ میں جو چھڑی جو صحابی کو لگی تھی اس کا احساس رکھتے ہوئے میرے نبی نے معافی مانگی اور امت کو پیغام دیا، طاقت بھی ہو اور سزا دینے کا اختیار بھی ہو، اس کے باوجود اگر تم معاف کرتے ہو تم سچے عاشق رسول ہو. آج طاقت پر فائز افراد، آج جن کو اختیارات ہیں، اپنے کمزوروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، کیسی دشمنیاں نکال رہے ہیں. کیا ہمیں حق بھی پہنچتا ہے؟ ہم عاشق تو دور کی بات اس نبی کی امت کہلائے. میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پریکٹیکلی اپنی ہی زندگی میں ایسے واقعات نہیں چھوڑے، اپنے گھر کے افراد، اپنے گھر کے بچے، اہل بیت، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نواسے رسول کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ویسی فرمائی. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں ایمان والوں. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کی عزت کرو. ایمانداری سے بتائیں ہم میں سے کون ہے جو اپنے اولاد کی عزت کرتا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذلیل کرتے، رسوا کر دیتے ہیں. میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لیں، جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی، میرے نبی کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا استقبال اور ویلکم کرتے تھے. ہم نے کیا ہے کبھی؟ خاص کر لڑکیوں کی بڑی عزت کریں، بیٹیوں کی بڑی عزت کریں، اس لیے کہ صنف نازک عزت کے لائق ہے. میرے نبی نے حضرت فاطمہ کا استقبال کیا، جیسے فاطمہ کی کھڑے ہو کر استقبال، پھر حضرت فاطمہ کے پیشانی کو بوسہ دیتے، پہلے بیٹی کو بٹھاتے، اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. اسی لیے علماء نے فرمایا جو ماں باپ اپنے اولاد کی عزت نہیں کرتے، نتیجہ بیان کر رہا ہوں، پلہ باندھ کر رکھ لینا،
جو ماں باپ اپنے اولاد کی عزت نہیں کرتے وہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوا کرتی ہے. نافرمان ہونے کے بعد ہم روتے ہیں. ملا مولوی عاملوں کے چکر میں آ کر تعویذ پلیٹوں سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم وہ اصلاح نہیں ہو سکتے. میرے نبی نے تربیت کا طریقہ بتا دیا تھا. اپنی اولاد کی عزت کرو. یہ اولادیں بڑے ہو کر تمہاری عزت کیا کریں گے. جب تم نے عزت نہیں کی یہ بڑے ہو کر تمہاری بھی عزت نہیں کریں گے. جب عزت نہیں کریں گے یہ آپ کی نافرمان اولاد کہلاتی. کیسے تربیت فرمائی میرے نبی نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم نے کئی سارے واقعات سنے ہیں لیکن حضرت فاطمہ کی جو اولاد تھے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما حضرت حسن اور حسین کے بارے میں آتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب جوانی میں پہنچے جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 6 سال. کتنے سال بھئی یاد رہتا ہے؟ اور اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 7 سال. حضرت حسن حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے میں سر سے لے کر کمر تک بالکل ٹرو کاپی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ حضرت حسن. یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ حسین کے چرچے تو آپ بار بار سنتے ہیں لیکن جو حسین کے چرچے کرتے ہیں وہ کبھی حضرت حسن کا چرچا نہیں کرتے. دل میں کینہ بغض عناد گھسا ہوا ہے. شیعت اور روافظ کے شکنجے میں آ چکے ہیں. جہاں حضرت حسین کا مقام ہے وہی اتنا ہی مقام تو حضرت حسن کا بھی ہے. جہاں پر شہدائے کربلا حضرت حسین کی مدح سرائی کی جاتی ہے ضرور کریں. ایسے ہی حضرت حسن کی بھی تو مدح سرائی ہونی چاہیے. چہرے سے لے کر کمر تک حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. کمر سے لے کر پیر ختم تک حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. اور حضرت حسین اس کے بالمقابل. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر سے کمر تک حضرت علی کی طرح اور کمر سے پیر تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اسی لیے حدیث مشکات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی حسن میرا لڑکا ہے حسین تیرا لڑکا ہے. جس حسن کو میرے نبی نے میرا لڑکا میرا بچہ میری اولاد قرار دی ہے اس حسن کی سیرت کے کبھی چرچے نہیں کرتے. شیعت کا شکار مولوی ہو چکے ہیں. غرض یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب جوانی کی عمر پار ہو گئی فراوانی آ گئی اسلامی سلطنتیں اور ریاستیں پھیل گئی مال و متاع آ گیا. ایک موقع پر حضرت حسین نے اپنی خادمہ نوکرانی کو حکم دیا کہ وضو کے لیے گرم پانی لے کر آئیں. خادمہ گرم پانی لائی. حضرت حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑی ہو گئی. آواز دی حضرت حسین میں آپ کے لیے پانی لے آئی ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی اچانک پلٹے. حضرت حسین کا ہاتھ اس پیالے پر اس برتن کو لگا. گرم گرم کھولتا ہوا پانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر پڑ گیا. غصہ آتا نہیں آتا؟ بولو جی جنید بغدادیاں پورے اللہ والے. غصہ آتا نہیں آتا؟ ہم نہ پانی پڑنا تو دور کی بات بال لگیا تو بخشتے نہیں ہمیں. بال لگیا تو بولو جی بابا پانی پڑ گا گرم گرم. حضرت حسین تیش میں آ گئے غصے میں آ گئے. گھور کر غور سے دیکھا باندھی کو. 2 قدم پیچھے ہٹی باندھی. قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑا. اس باندھی نے فرمایا والکاظمین الغیظ. اللہ ساری آیت میں بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جنت جن کا ٹھکانہ اللہ نے طے کیا. نبی سے محبت کرنے والے ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں.
اندازہ کریں اس وقت کی خادمائیں نوکرانیوں کا علم اتنا تھا کہ آج کے مولوی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے. وہ کیسا حسینی گھرانہ تھا. باندی نے 2 قدم ہٹے اور کہا والکاظمین الغیظ. اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے رسول کے امتی دل دادا وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اتنا سننا تھا حضرت حسین کے چہرے پر جو پیشانی پر بر اور سلوٹیں تھی وہ ختم ہو گئی. ختم ہوتے ہی حضرت حسین نے مسکرایا اس لیے کہ یہ خدا کے کلام کا حکم ہے. اور ہماری تربیت کیسی؟ بیاز لینا جائز نہیں جی حضرت لون لینا، سنگا چلانا، چیٹیاں چلانا، فنڈ، بٹ کوئن، بہانہ جب تک نہیں چھوڑے گا یا مولوی کو تب تک سود کو حلال نہیں کرا لیتا. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلام، نماز رسول کے ساتھ کام والی باندی خادمہ نے کہا والکاظمین الغیظ. جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے ہنسا، مسکرایا، غصہ ختم، چہرے پر سے سلوٹیں ختم، پیشانی کے بل ختم کر لیے. آگے اس باندی نے فرمایا وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے بندے رسول کے امتی سچے عاشق وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. آگے اس باندی نے آیت کمپلیٹ کی، فرمایا واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. پانی پڑا گرم، کھولتا پانی، چمڑی جلی، تکلیف پہنچی، اور تکلیف پہنچانے والی کے ساتھ میرے حضرت حسین کا رویہ دیکھیں. فرمایا میں نے غصہ بھی پی لیا، تیری غلطی بھی معاف کر دی. جا میں تیری اس ادا پر جو کلام کے آیتیں تو نے پڑھی میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ سیرت ہمیں اپنانی پڑے گی، اسی لیے سیرت بیان کی جاتی ہے اور میلاد منایا جاتا ہے. سیرت اپنانی پڑتی ہے، دل چاہے نہ چاہے. آپ کو برداشت کرنا آنا پڑے گا، صبر کرنا آنا پڑے گا، غصے کو پینا آنا پڑے گا، دشمن کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا. ایسے نیکوکار انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ ہمیں آج کی سیرت کا پیغام دیتا ہے. جو آدمی سیرت پر عاشق بن کر زندگی گزارتا ہے وہ نبی کے اس اسوے کو، نبی کے اس طریقے کو اختیار کر لیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کرتے تھے؟ صبر کے معنی برداشت کرنا. صبر کے معنی برداشت کرنا. صبر کے معنی ہمیں کیا سوچ لے منہ موچ لے کو بیٹھ جانا نا. صبر کے معنی برداشت کرنا. اور میرے نبی کا صبر، میرے نبی کا برداشت کیسا تھا؟ خدا کی قسم قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، میرے نبی جیسا دوسرا برداشت کرنے والا دھرتی پر نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی جا کر پیدا ہو سکتا ہے. میرے نبی کی سیرت کو آپ دیکھ لیں، میرے نبی نے بھوک بھی برداشت کی. کیا برداشت کی بھئی؟ بھوک. آج ہماری ملک کے آوازوں میں سے ایک آواز یہ ہے، آج ہمارا ملک بھوکے پن میں دنیا کے تمام تر ملکوں سے سب سے نیچے طبقے میں جا چکا ہے. میں کہتا ہوں نبی کے دور کا جو غریب تھا آج پوری دھرتی پر بھی ہمیں ویسا غریب نہیں ملے گا. روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے. ایک صحابی نے اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے کر فرمایا اللہ کے نبی آپ میرے باغ میں تشریف لائے. اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. کھجور کے درخت سے کچھ پک کر کھجوریں نیچے گرتی ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھایا، اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پاک کیا، کپڑے سے جھاڑا اور عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اے عبداللہ عمر تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، تمہیں یہ کھجور کی ضرورت نہیں ہے، لو آپ بھی تو کھجور کھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے اس وقت کھجور کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کھجور کو پکڑ کر عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے اے عبداللہ ابن عمر مجھے اس کھجور کی حاجت ہے اس لیے کہ آج چوتھی صبح ہو چکی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کوئی ذائقہ نہیں چکا ہے۔ 4 دن ہمیں کچھ نہ ہو تو چلو پینے کے لیے پانی تو مل جائے گا، وہ عربستان تھا، ڈیزرٹ کا ایریا تھا، ریگستان کا علاقہ تھا، وہاں پانی بھی میسر نہیں تھا۔ یہ برداشت کیا ہمارے نبی نے، یہ ایسا برداشت اللہ کے نبی نے بھوک کو برداشت کیا، ظلم کو برداشت کیا، ان کی غجڑی ڈالی برداشت کی، شب ابی طالب کی گھاٹی میں بیکاٹ کیا برداشت کیا، نبی کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت میں عتبہ اور رقیبہ نے طلاق دی، میرے نبی نے برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، ظلم کو برداشت کیا، تانے دیے گئے دیوانہ ہے، مجنو ہے، ساغر ہے، میرے نبی نے برداشت کیا، الزام لگائے گئے جادوگر ہے، میرے نبی نے برداشت کیا، بہتان لگایا گیا، امی عائشہ کی عزت اور عصمت کو نیلام کیا گیا، میرے نبی نے اس کو بھی برداشت کیا۔ یہ برداشت کرنا ہمیں نبی کی سیرت سکھاتی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیں اولاد کے گھروں میں فاتح چل رہے ہوں ہم برداشت نہیں کر پاتے، سود کا صحیح، بیاج کا صحیح، چیٹ کا صحیح، فنڈ کا صحیح، حرام کا صحیح، چوری کا صحیح لا کر بچوں کو کھلا دیتے گئے، میرے نبی نے بھوکا رکھنا تو پسند کیا، حرام کا دانہ کھانا بھی میرے صحابہ کو اور میرے نبی کے گھرانے کے بچوں کو تسلیم نہیں کیا، میرے نبی نے بچوں کے بھوک کے کو بھی برداشت کیا، بیکاٹ کو بھی برداشت کیا، حتیٰ کہ امت کو بتایا جو کچھ ہوئے تو ہو جائے، فاقوں پر فاتح برداشت کر لینا، یہ میرے نبی کی سیرت ہمیں اپنانی پڑے گی۔ برداشت کے معنی نبی کی سیرت کو اختیار کرنا، بغاوت کرنا کتنا بڑا کام ہے، کسی کو گالی دینا کون سی بڑا کام ہے، عزت کی نیلامی کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ بڑا کام تو یہ ہے طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود نبی کی سیرت نے بتایا معاف کرنا سیکھو، نبی کی سیرت نے بتایا برداشت کرنا سیکھو، اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرنا، اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے نبی کی سیرت کو اختیار کرنا، نبی کی سیرت اپنانی پڑتی ہے۔ اسی لیے شروع میں فرمایا جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے 2 الفاظ ہمیں کثرت سے سننے کو ملتے ہیں، ایک ہے میلاد اور ایک ہے، بولو بھئی یہ شروع والے تو بول سکتے نا، وہ چھوڑو بعد میں سنو، سیرت، اور عنوان کیا چھیڑا گیا مل فرق بین المیلاد والسیرہ، کہ میلاد اور سیرت کے درمیان فرق کیا ہے؟ اب یہ واضح ہو گیا، میلاد منائی جاتی ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے، اور ہمیں سیرت، ہماری ہر مجلس سیرت ہے، ہر مجلس کے اندر نبی کے احوال، نبی کے اقوال، نبی کے افعال، نبی کے فرمودات، نبی کی تہذیب، نبی کا تمدن، نبی کا کلچر، نبی کے اخلاق، نبی کے اسوے کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ نبی کا امتی جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے یہ صرف نبی کے نام کا عاشق نہ ہو، نبی کے کردار کا بھی عاشق ہو، نبی کے بول کا بھی عاشق ہو، نبی کی زندگی کا عاشق ہو، نبی کے ہر چیز کو برداشت کرنے کو اپنے اندر لائے، نبی کا صبر لائے، نبی کا شکر لائے، نبی کی عبادتیں لائے، نبی کے اخلاق بھی اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے عاشق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا